رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے سننے والے عزادار ہیں پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے، پروردگار ان کی دلی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، الہی عزاداری کے صدقے میں دلی مراد کو پورا فرما اور اس سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی اللہ۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد گرامی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا سوال کرو۔ کس سے سوال کریں؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کریں۔ کب سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اس وقت سوال کرنا جب تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ یعنی قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سوال کرو، مگر سوال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی چیز کے بارے میں سوال ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ علم بڑھانے کے لیے سوال کیا جائے، جاننے کے لیے سوال کیا جائے۔ سلسلہ بحث میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا بہت ضروری اور اپنے لیے لازمی سمجھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج عزادار مصروف اذاں ہیں، نوحہ خوان نوحہ پڑھنے میں مصروف ہیں، شاعر نوحہ لکھنے میں مصروف ہیں، مرثیہ خوان سوز خوان اپنی اپنی عمل کے اندر مصروف ہیں۔ کچھ افراد وہ ہیں جو مجالس سننے کا شوق رکھتے ہیں، وہ مجلس سننے میں مصروف ہیں۔ بانیان
مجالس کے انتظامات میں مصروف ہیں، ذاکرین مجالس کی تیاری، واعظ و نصیحت کی تیاری میں مصروف ہیں، انجمنیں اپنے ماتم کے لیے اپنے انجمن کے افراد کو، ارکان کو اکٹھا کر کے مصروف ماتم ہیں۔ میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ عزاداری میں جس کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہے، وہ اپنی اس کیا کہتے ہیں مصروفیت کا حق ادا کر رہا ہے، اور پورے انہماک کے ساتھ، پوری دلچسپی کے ساتھ اس چیز کو ادا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ میں نے بارہا دیکھا ہے، اور آپ حضرات بھی اس چیز کی طرف متوجہ ہیں کہ کوئی بھی عزادار عزاداری میں کسی طریقے کی کمی نہیں کر رہا۔ ماتم کرنے والے دل کھول کے ماتم کر رہے ہیں، مگر ان ساری چیزوں سے جس چیز کا اظہار ہو رہا ہے اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو، دل میں الفت نہ ہو، امام حسین سے انسیت نہ ہو، تو نہ بانیان مجالس کریں گے، نہ سامعین مجلس کو سنیں گے، نہ نوحہ خوان نوحہ پڑھیں گے، نہ شاعر حضرات نوحہ کہیں گے، نہ ذاکرین مجلس پڑھنے کے لیے بلائے جائیں گے، نہ وہ خود مجلس پڑھیں گے۔ مگر مجلس پڑھنے جو بھی آیا ہے وہ محبت کی بنا پہ، بانی نے جو انتظام کیا ہے وہ محبت کی وجہ سے، سامعین جو آئے ہیں ذکر حسین سے محبت ہے اس لیے آئے ہیں، نوحہ خان، ماتم دار، مرثیہ خان، یہ سارے کے سارے اظہار محبت کر رہے ہیں کہ ہمیں امام حسین سے کتنی محبت ہے۔ میں اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا وقت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طریقے سے اخراجات جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی اظہار محبت امام حسین علیہ السلام۔ ماتم دار ماتم کر کے اظہار محبت کر رہے ہیں، مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دے رہی ہیں، جاؤ مجلس میں جاؤ بیٹا ماتم کرنا۔ ماتم بھی صرف یہ نہیں کہ ہاتھ سے ماتم کرنا، بیٹا امام حسین کے نام پہ اگر خون بھی بہانا ہے تو بہاؤ، زنجیر کا ماتم کرو، چھلے کا ماتم کرو، بلیڈ کا ماتم کرو، قمع کا ماتم کرو، جس طریقے سے ممکن ہے۔ اور یہ جب ماتم کر رہے ہیں، میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ماں برداشت نہیں کرتی ہے اگر بچے کے چھوٹی سی ٹھوکر بھی لگ جائے، اس کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو مائیں بھلبلانے لگتی ہیں، فوراً جلدی سے لے کے جاؤ اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ، دیکھو اتنی بڑی گہری چوٹ لگ گئی ہے، اتنا بڑا زخم ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اسے پٹی کراؤ، اسے یہ کراؤ، اسے وہ کراؤ، اس کا علاج کراؤ، اس کا معالجہ کراؤ۔ اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے ماں تڑپتی رہتی ہے، بار بار بچے سے پوچھتی رہتی ہے، بیٹا تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیٹا درد تو نہیں ہو رہا، بیٹا پرابلم تو نہیں ہے، بیٹا پریشانی تو نہیں ہے۔ اس کی خاطر مدارات کرتی ہے، بیٹا یہ کھا لو اس سے طاقت آئے گی، یہ کھا لو اس سے خون بنے گا، یہ کھا لو اس سے انرجی پیدا ہوگی۔ ماں جو ایک بچے کے بدن پر لگنے والی چھوٹی سی چوٹ کو برداشت نہیں کرتی، جو کہ اچانک لگتی ہے یا حادثاتی طور پر لگتی ہے یا کسی اور ایسی بے توجہی کی بنا پر لگتی ہے، وہ خود متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے کو چوٹ کھانا ہے، میرے کو زخم کھانا ہے، میرے کو بدن کا خون نکالنا ہے۔ لیکن عزاداری امام حسین میں ماں بچے کو بھیج رہی ہے، بیٹا تجھے امام حسین کے نام پہ خون بہانا ہے، تجھے اس بلیڈ سے ماتم کرنا ہے، اس استرے سے ماتم کرنا ہے، اس زنجیر سے ماتم کرنا ہے۔ اور ماں کے دل تڑپتا نہیں ہے، بچہ خون میں نہایا ہوا ہے مگر ماں کو سکون ہے، ماں کو اطمینان ہے۔ یہ آج کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں، ہماری آج کی مائیں پرسکون رہتی ہیں اگر بچہ ماتم کرتا ہے، بلکہ خوش ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا اس لائق ہو گیا کہ حسین کے نام پر ماتم کرے، حسین کے نام کے اوپر خون بہائے۔ یہ کیا ہے؟ ماں کا اظہار محبت
بچے کو دیکھ کر مطمئن رہنا، بچے کا اظہار محبت کہ خون بہانے کے بعد نہ کوئی درد ہے، نہ چیز ہے، نہ چبک ہے، نہ اسے کوئی مشکل ہے، نہ کوئی اضطراب ہے۔ کیوں نہیں ہے اضطراب؟ کیوں نہیں ہے ماں بے چین؟ ایک وجہ ہے اور وہ ہے محبت۔ میں ایک جملے میں ساری بات کہہ رہا ہوں۔ جس طریقے سے اس اظہار محبت کو ہم نے ادا کیا ہے، اسی طریقے سے اطاعت امام حسین بھی ہمارے اوپر لازمی ہے۔ جتنی محبت اتنا ہی اظہار اطاعت۔ اگر امام حسین نے کوئی فرمان جاری کیا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس فرمان کے مطابق جئیں، اس فرمان کے اوپر عمل کریں، اس فرمان کو زندگی کا اصول بنائیں۔ میں آج کی مجلس میں امام کے فرمانات نہیں پیش کروں گا، مگر ایک فرمان کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا جو میدان کربلا میں امام حسین نے فرمایا، قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے شکم حرام سے بھر گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمہارے اوپر امام کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا اظہار محبت کے ساتھ ساتھ اظہار اطاعت بھی اتنا ہی لازمی ہے، اور اگر یہ اطاعت ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو امام حسین سے مدد مانگیں، امام حسین کی خدمت میں حاجت رکھیں کہ مولا ہمیں توفیق دیجئے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اطاعت کریں۔ ہم جب بھی اطاعت کی منزلوں میں بڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا جس ہدف جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ساری قربانیاں پیش کی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ہدف کو آگے بڑھائیں، اس کام کی اطاعت کریں، مگر پتہ نہیں کیوں کون سی چیزیں ہیں، کون سے موانع ہیں، کون سے اسباب ہیں جو ہمارے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس اطاعت کو انجام نہیں دے پاتے۔ یہ آج کا ایک پیغام تھا جو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا میرے لیے ضروری تھا۔ لہذا اظہار محبت کے ساتھ ساتھ اظہار اطاعت۔ آئیے آج کی مجلس میں ایک چیز کی طرف اور توجہ دلانا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سے اسباب ہیں جو عائل ہو جاتے ہیں۔ آج کی مجلس میں میں آپ کے ذہنوں کی اس رسائی کو اس نقطے تک پہنچا دوں جس کے بعد زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور وہ ہے امام کی طرف رجوع، امام کی طرف متنبہ ہونا۔ اگر مشکل میں ہو تو امام کی خدمت میں رکھو، امام سے گفتگو کرو، امام سے بات کرو، امام سے اپنی باتوں کو کہو، مولا یہ مشکل ہے۔ اگر غربت سے پریشان ہو تو غربت دور ہو جائے گی، اگر مشکلاتوں نے زندگی کو گھیر رکھا ہے تو مشکلیں حل ہو جائیں گی، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی آ گئی ہے تو تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ میں سچ بتا رہا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر امام سے مانگنے میں کوئی حیا نہیں ہے، لوگوں سے مانگنے میں شرمندگی ہے، امام سے مانگنے میں بلندی ہے۔ لہذا ہم کیوں نہیں بلندی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ بلکہ میں تاریخ سے ایک ثبوت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شاید میں نے پہلے کبھی عرض بھی کیا ہو، مگر آج کی مجلس میں موضوع ہے، لہذا میں عرض کرتا ہوں۔ کبھی کبھی سوچئے، اپنے ماضی کے اوپر نگاہ ڈالیے کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہیں، کس طریقے کے ہمارے حالات تھے، آج ہم کس حالات میں ہیں۔
اگر کل تنگ دستی تھی آج خوشحالی ہے تو غور کرو یہ خوشحالی آئی کس بنا کے اوپر۔ اگر کل خوشحالی تھی اور آج تنگ دستی ہے تو بھی غور کرو کہ یہ تنگ دستی آئی کس بنا کے اوپر۔ بس ایسا ہی ایک شخص کا مجھے تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی زندگی مصائب و آلام میں گزر رہی تھی، مشکلوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنے برے دن، کیسے برے دن کہ جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہ تھی کہ اپنی زوجہ کا، اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، ان کے لیے غذا فراہم کر سکے۔ اس کے معصوم بچے بھوک میں جھلستے تھے اور وہ دل ہی دل میں ایک جملے کے بارے میں بار بار غور و فکر کیا کرتا تھا۔ وہ جملہ جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب بنا، ذہنی بیداری کا باعث قرار پایا، وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت اور طاقت عطا کر دی، وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ وہ بار بار اسے یاد کرتا تھا اور اس کی زبوحالی، اس کی وہ تنگ دستی، اس کی وہ غربت خوشحالی میں بدل گئی۔ وہ گھرانہ جو کل انتہائی فخر و فاقے میں زندگی گزار رہا تھا، بے سر و سامانی میں شرمناک زندگی جی رہا تھا اور اس زندگی کو جینے کے اوپر مجبور تھا، آج ایک جملے کی برکت سے وہ انتہائی خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا۔ کون ہے یہ شخص اور کیا تھا وہ جملہ کہ جس نے اس کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کیا، اس کی تنگ دستی، اس کی اسوہ حالی، اس کی غربت کو خوشحالی میں بدلا؟ وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کا ایک صحابی ہے جو فقیری اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی کے اوپر غالب تھی تنگ دستی۔ ایک روز وہ دنیا سے پریشان ہو گیا، دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ گیا، تو اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، ایسے کب تک جئیں گے، کب تک اس طریقے کی زندگی گزاریں گے، کب تک اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھیں گے؟ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ اپنی اس تنگ دستی کا، اپنی اس غربت کا، اپنی اس اسوہ حالی کا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کرو، شاید ہمارا حال بدل جائے، شاید ہماری مشکل حل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بھی طے کر لیا کہ وہ رسول کی خدمت میں اپنا پورا حال کہہ دے گا اور نبی سے مالی امداد طلب کرے گا۔ یہی ارادہ لیے ہوئے خدمت پیغمبر اسلام میں حاضر ہوا اور حاجت کو طلب کرنے سے پہلے اس نے رسول کی زبان سے ایک جملہ سنا۔ نبی کہہ رہے تھے کہ جو ہم سے مدد مانگے گا یقیناً ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، دست دراز کرے گا، تو پروردگار عالم اسے بے نیاز نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہاں، اگر کوئی کسی آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے
اپنے آپ کو روک کے رکھے گا تو اللہ اسے بے نیاز بنا دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے طلب کرے، لوگوں سے نہیں۔ نبی کی زبان سے یہ جملہ اس نے سنا تو آج اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جملہ سنا تو اس نے اور یہ سمجھ گیا کہ مجھے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ لہذا جملہ سننے کے بعد وہ شخص اپنے گھر پہنچتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر پہلے ہی جیسے حالات ہیں، وہی فقر و فاقے کا ماحول ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے سے پھر وہ خدمت پیغمبر اسلام میں حاضر ہوا۔ اس دن بھی رسول نے اپنی زبان سے وہی جملہ دہرایا کہ جو شخص ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دست سوال پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرے گا تو خالق کائنات اسے واقعاً بے نیاز بنا دے گا۔ لہٰذا اس بار بھی اس کی ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر سے کچھ کہے۔ یہ جملہ سنا اور پھر پیغمبر اسلام کی خدمت سے واپس گھر لوٹا۔ لیکن گھر پر چھائی ہوئی حالت، گھر پر طاری بے سر و سامانی نے اسے مجبور کر دیا کہ پھر تیسرے دن خدمت رسول اکرم میں جائے اور جانے کے بعد اپنی حاجت کو طلب کرے۔ مگر جب خدمت میں پہنچا تو لبھائے مبارک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اپنے جملوں کو جیسے مخصوص لہجے میں پہلے کہے تھے اسی طریقے سے دوہرایا۔ اس بار رسول کے جملے سننے کے بعد اسے تھوڑا سکون ملا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جملے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی کلید ہیں، اسے پریشانیوں سے نجات دلانے کا راستہ ہے۔ اس بار جب وہ خدمت رسول سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ احساس سکون تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ اب آئندہ کسی کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ لہٰذا اگر سوال ہی کرنا ہے تو پھر دنیا والوں سے کیوں سوال کروں، کسی آدمی سے کیوں سوال کروں؟ میں دنیا والوں سے سوال نہیں کروں گا، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کروں گا، اسی پر بھروسہ رکھوں گا، اپنی قوت بازو سے کام کروں گا۔ انشاءاللہ یقیناً پروردگار عالم مجھے عطا کرے گا۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے بارگاہ خدا میں دعا کی اور پروردگار عالم نے بھی اسے عطا فرمایا۔ لہٰذا ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے دینے سے غربت دور نہیں ہوتی، عطائے خدا سے غربت دور ہوتی ہے۔ دنیا والوں کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور مسائل الجھ جاتے ہیں۔ اور اگر دنیا والے میری مشکلوں کو حل بھی کریں گے تو کب تک؟ ہر مشکل کے حل کی ایک حد ہے، لیکن پروردگار اگر مشکل حل کرے گا تو پوری زندگی، پھر مجھے اور کسی کی حاجت نہیں ہوگی۔
لہذا اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں، کیا دستکاری ہے میرے ہاتھ کے اندر۔ لہذا ایک خیال آیا کہ میں تو کوئی دستکار نہیں ہوں، مجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا ہے، مگر ہاں ایک کام تو میں کر سکتا ہوں کہ جنگل جاؤں، جنگل میں جانے کے بعد لکڑیاں اکٹھی کروں، لکڑیاں کاٹوں اور انہیں بازار میں لا کے فروخت کر دوں۔ اس نے اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور جانے کے بعد ایک کلہاڑی پڑوسی سے آریتن مانگی کہ مجھے کلہاڑی دے دو۔ لہذا کلہاڑی دی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی محنت کے بعد اس نے لکڑیوں کا ایک انبار اکٹھا کر دیا اور انہیں لا کر بازار میں بیچ دیا۔ اس طرح اسے اپنی محنت کا پھل اچھا لگنے لگا، چونکہ اس میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، اس میں کسی طریقے کی عاریت نہیں تھی، اپنی محنت تھی۔ آئندہ بھی اس نے اپنے کام کو جاری رکھا اور دھیرے دھیرے وہ جو کلہاڑی اس نے عاریت پہ مانگی تھی، اس نے بازار سے ایک اپنے لیے کلہاڑی خرید لی۔ پھر کچھ دنوں کی آمدنی سے اس نے 2-4 جانور خرید لیے، گھریلو سامان خرید لیے، لیکن وہ جو اس کا جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھا کرنا تھا وہ اس نے بند نہیں کیا، وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہا اور برابر بازار میں لا کر لکڑیاں بیچتا رہا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ وہ ایک بہت بڑا تاجر بن گیا، غلام ہو گئے، گھر میں نوکر چاکر رکھ لیے، گھر کے حالات بدل گئے، گھر میں آمریت آ گئی، بڑا آدمی ہو گیا، بڑا مالدار ہو گیا، بڑا تاجر ہو گیا۔ لیکن اتفاق ایک دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرے اور نبی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے یہی تو کہا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد چاہے گا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے گا تو پروردگار عالم اسے بے نیاز بنا دے گا۔ آج تم نے اس چیز کو اختیار کیا، پروردگار عالم نے تمہیں بے نیاز بنا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی مجلس بس اتنی ہے۔ اگر بے نیازی سیکھنا ہے، بے نیازی سمجھنا ہے، بے نیازی دیکھنا ہے تو پھر کربلا کے میدان میں آؤ۔ میں نے ابھی جملہ کہا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو ذرا سی چوٹ لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، مگر حسین کے لیے بچے جب خون بہاتے ہیں تو ماؤں کو سکون ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، پھر بھی کربلا کی ماؤں کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی کربلا کی مائیں بہت بلند ہیں۔ وہ تو رات بھر اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، بیٹا کل حسین کے اوپر جان دے دینا ہے، بیٹا علی اکبر سے پہلے تمہیں قربان ہو جانا ہے۔ دیکھو اگر تم زندہ رہ گئے اور میرے حسین کا علی اکبر شہید ہو گیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ کون ہے یہ ماں؟ اون و محمد کی ماں جناب زینب۔ رات بھر اون و محمد کو سمجھایا، صبح نمودار ہوئی، بازار شہادت گرم ہوا، حسین کا ایک ایک ساتھی اجازت لے کر میدان کربلا کی طرف جانے لگا۔ ہر بار جب ساتھی میدان کربلا میں جاتا تھا تو آواز دیتا تھا، مولا میری مدد کے لیے آ جائیے، آقا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ فاطمہ کا لال ہر صحابی کے جنازے پہ گیا، مگر عزیزو تاریخ نے لکھا ہے کہ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، تقریباً دوپہر گزر رہی تھی اور ایک مرتبہ جناب زینب اپنے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا، ایک کونے میں اون ہے،
دوسرے کونے میں محمد بیٹھا ہوا ہے اور دونوں زار و قطار رو رہے ہیں۔ عزیز و جناب زینب نے اون و محمد کو دیکھا تو آواز دی ہے میرے لاڈلو، تم ابھی تک زندہ ہو، تم میدان کربلا میں نہیں گئے، تم اپنے ماموں پر جان قربان نہ کرو گے؟ ارے کیا جب جاؤ گے جب علی اکبر شہید کر دیا جائے گا؟ اون و محمد روتے ہوئے اٹھے، اماں کے قریب آئے۔ اماں، ہم تو جانے کے لیے کئی بار ماموں کی خدمت میں گئے مگر ماموں اجازت نہیں دیتے۔ اماں آپ ہمیں اجازت دلوا دیجئے تو ہم اپنی جان اپنے ماموں کے اوپر قربان کر دیں۔ جناب زینب نے اون و محمد کو لیا اور ایک مرتبہ خدمت امام حسین میں آئی۔ آنے کے بعد بھائی سے کہا بھائی آج تمہاری بہن تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ حسین نے ایک جملہ کہا سر کو جھکائے ہوئے، بہن اگر مدینے میں مانگا ہوتا تو حسین کچھ بھی عطا کر سکتا تھا، ہائے یہ کربلا کا میدان ہے۔ اے زینب تمہیں تو معلوم ہے ننھے ننھے بچے بھی الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اے بہن ایسے عالم میں حسین کیا دے سکتا ہے؟ بس جناب زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ آگے بڑھائے، اے میرے بھائی نے اجازت دے دو۔ اجازت ملی، اون و محمد میدان کارزار میں آئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے کب تک لڑتے؟ ایک وقت آیا، آواز دی، اے مامو جان ہماری مدد کے لیے آ جائیے۔ فاطمہ کا لال بجلی کی رفتار کے ساتھ میدان کربلا میں آیا، اون و محمد کے لاشوں کو اٹھایا، خیمہ گاہ تک لے کر آیا۔ عزیزو اون و محمد کے لاشیں جب خیمے میں آ گئے، بیویوں نے اون و محمد کا ماتم شروع کیا مگر ایک آواز آئی، ارے زینب نظر نہیں آ رہی ہے، زینب کے لاڈلوں کا زینب کو پرسا دیا جائے۔ عزیزو زینب کو خیمے سے لایا گیا۔ جناب زینب اون و محمد کے درمیان میں آئیں، ایک ہاتھ اون پہ رکھا، دوسرا ہاتھ محمد پہ رکھا۔ عزیزو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی زینب کہے گی آؤ میرے اون و محمد کا پرسا دو، مگر یکایک زینب نے سر کو سجدہ خالق میں رکھ دیا، اے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرا فدیہ قبول کر لیا۔ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اے اون و محمد میں تم پہ نہ روؤں گی، میرا بھائی میرا ماں جایا تنہا ہے، میں تمہارا ماتم کروں یا فاطمہ کے لال پر گریا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما لے، حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی مجلس ہمارے آصف جہاں بھائی الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مراد کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام طرح آفات عرضی و سماوی سے الہی اس سے بہتر توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔